لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه لكميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء۔ معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیبی ہے میری کہ آپ کے درمیان گفتگو کرنے اور آپ کے درمیان اہل بیت اطہار کی روایتوں کو پیش کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے ان دنوں کے لیے جو آپ کے درمیان گفتگو کرنے کا موضوع انتخاب کیا ہے وہ ان گناہوں کے تذکرے کا ہے کہ جن گناہوں کی بنا پر انسان کی دعائیں زمین کی وادی میں رک جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور بہت زیادہ انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہر چیز کا گھوم پھر کر دائرہ یہیں پر آ کر رکتا ہے کہ انسان جو باتیں اللہ سے مانگ رہا ہو، طلب کر رہا ہو اور اسے نہ مل پائیں تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچی۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی دعائیں اس کی زبان ہی تک رہ جاتی ہیں اور رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مشہور اور معروف دعا کہ جس کو ہم شبہائے جمعہ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، کہ جس کو جناب کمیل کو تعلیم فرمایا تھا اور انہی کی بنا پر یہ دعائے کمیل کہلائی۔ اس دعا میں میرے آقا نے، میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا ہمیں تعلیم دیتے ہوئے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میری ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن گناہوں کی بنا پر میری دعائیں رک جاتی ہیں، حبس ہو جاتی ہیں، قید ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بلندیوں تک، وہ بارگاہ رب العزت تک، وہ مقبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ظاہر ہے نہ میں جانتا ہوں نہ دنیا میں کوئی اور عام انسان جانتا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بنا پہ دعائیں رک جاتی ہیں اور اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ وہی بتا سکتی ہیں شخصیتیں جو اسی گھرانے سے ہوں جس گھرانے میں امیر المؤمنین نے اس دعا کو تعلیم فرمایا۔ انہی کے گھرانے کی ایک فرد ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے ایک مشہور حدیث میں یہ بات فرمائی کہ وہ گناہ کہ جن کی بنا پر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ 7 گناہ ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر دعا سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان 7 میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ہر دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے ہمیں اس سلسلے میں غور سے سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار کی بارگاہ تک جس دعا کو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ دعا ان 7 میں سے کسی عمل کی بنا پر رک رہی ہے۔ ان گناہوں کی بنا پر میری دعا میری زبان کی دنیا سے آگے بڑھ کر
رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ بالخصوص شب قدر کے اعمال کے انجام دیتے وقت ہمیں توجہ دینی ہے۔ بالخصوص اب جب شب قدر گزر گئی، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن دعاؤں کو ہم نے پیش کیا تھا وہ رب العزت نے صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ درمیان میں رکاوٹ تھی، درمیان میں ایک ایسی شے حائل تھی جو ہمارے گناہ کی شکل میں تھی۔ مولا فرماتے ہیں، ہمارے آقا اور مولا چوتھے امام، وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاء، وہ گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کی دعا روک لی جائے، انسان کی دعا ٹھکرا دی جائے، انسان کی دعا حبس ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچ پائے۔ وہ 7 عدد گناہ، جن میں سے پہلا گناہ میرے آقا فرماتے ہیں سوء النیہ، سب سے پہلا گناہ جو انسان کی دعاؤں کو روک لیتا ہے، وہ گناہ ہے انسان کا نیتوں کی دنیا میں ایک خراب نیت، ایک بری نیت، ایک بیکار نیت کو اختیار کرنا۔ کبھی کبھی انسان، دیکھیں، انسان کا نقصان تب تک نہیں ہے، انسان پر عذاب پروردگار کی شکل میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ تب تک نہیں ہے جب تک بندہ برائی انجام نہ دے لے۔ یہ پروردگار کی طرف سے انسانوں پر رحمت ہے کہ پروردگار اچھائیوں کے ارادے پر جزا دیتا ہے لیکن برائیوں کے ارادے پر سزا نہیں دیتا۔ ارادہ اگر انسان نے اچھے کام کا کر لیا تو اس اچھے کام کے ارادے کی بنا پہ پروردگار کی بارگاہ سے انسان کو عمل کرنے سے پہلے بھی اجر ملتا ہے، لیکن برائیوں کے سے متعلق یہ لطف پروردگار ہے کہ انسان اگر برائی کا صرف ارادہ کر رہا ہے تو خدا کبھی عذاب نہیں کرتا۔ پروردگار جب تک وہ گناہ انجام نہ دے لے تب تک اس انسان پر عقاب پروردگار، عذاب پروردگار نہیں آتا۔ لیکن یہ جو اس نے برائی کی نیت کی، یہ جو برائی کے بارے میں سوچا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں روک لی جاتی ہیں، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، اس کی دعا ٹھکرا دی جاتی ہے اگر ہمارے ارادوں میں، ہماری نیتوں میں کسی برائی کو پروردگار دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے پروردگار کے رسول حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے یہ فرمایا تھا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ہم میں بالحسنہ، کوشش کرو کہ اچھائیوں کے انجام دینے کا ارادہ کرو، نیکیوں کے لیے کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلْهَا، اگرچہ تم ارادہ کرنے کے بعد انجام نہ دو، نیت اچھی ہونی چاہیے، لِكَيْ لَا تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، تاکہ پروردگار تمہیں غفلت کرنے والوں میں نہ لکھ دے۔ اس کے معنی ہے اگر خود کو غافلین سے بچانا ہے تو پھر انسان کو کوشش کرنی ہے کہ ارادے اچھے کام کے ہونے چاہیے، نیت میں اچھے کام شامل کر لے انسان، یہی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ جو 5 نقصانات بیان کیے گئے ہیں انسان کے برے ارادے کے، ایک سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی دعائیں پروردگار کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، جیسا کہ ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا۔ اس کے علاوہ دوسرا نقصان فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ سوء النیہ داء دفین، ایک ایسی برائی بیماری کی شکل میں ہے بری نیت اور برا ارادہ کہ جو انسان کے لیے کبھی مداوا نہیں آنے دیتا، جس کا کوئی علاج نہیں مل پاتا، پھر یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں فلاں کو مٹا دوں گا، میں فلاں کو تباہ کر دوں گا، میں فلاں کو خراب کر دوں گا، میں فلاں کا نام بگاڑ دوں گا۔ یہ جو انسان بیٹھے بیٹھے ارادے کر رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے، ارادے کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا اور میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا اور میرا
فلاں کے سلسلے میں یہ ارادہ ہے. یہ جو انسان نے بیماری مول لے لی ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ پھر رہتی ہے. لہٰذا اپنے کو پازیٹیو بنانا چاہیے، پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کے آنی چاہیے. یہ نگیٹیوٹی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا، آپ کر تو نہیں پائے، اپنے کو تباہ کر لیا. میں فلاں کے سلسلے میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، آپ وہ ارادہ نہیں پورا کر پائے، لیکن اپنے کو آپ نے تباہ نہ، وہ تو تباہ و برباد نہیں ہوا، خود انسان نے اپنے کو تباہ کر لیا. مولا فرمانے یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا نقصان فرمائے کہ عند فساد النیہ ترتفع البرکہ. انسان کے وہاں سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. نیتیں بری ہوتی جائیں، برکت مٹتی جائے گی. آپ توجہ فرمائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کرسی اور اپنے اقتدار کے نشے میں ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ برائی انجام دوں گا، برکت مٹ جاتی ہے، وہ کرسی اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے. برکتوں کو باقی رکھنا ہے تو نیتوں کو بدلنا ہے، ڈائیورٹ کرنا ہے. یہ نہ ارادہ کیجئے کہ میں اس وقت کرسی کے پا جانے کے بعد فلاں کے ساتھ یہ برائی کروں گا، بلکہ یہ ارادہ کیجئے کہ اب میں صاحب اقتدار ہو گیا ہوں تو دوسروں کے ساتھ احسان کروں گا، دوسروں کے ساتھ نیکی کروں گا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کرسی 2 سال کے لیے تھی وہ 4 سال کے لیے بچ جائے گی، جو 4 سال تک ساتھ رہنے والی تھی وہ 8 سال تک ساتھ رہے گی. انسان اپنی نیتوں کے ذریعے سے برکت حاصل کر سکتا ہے اور اسی نیت کی بنا پہ برکتوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. فرمایا سرکار امیر المؤمنین ہی کی روایت ہے کہ اذا فسدت النیہ وقعت البلیہ. بلائیں انسان تک پہنچ، ظاہر ہے کہ دعا نہیں قبول ہو، اس سے بڑی بلا کیا ہو سکتی ہے؟ میری بری نیت کی بنا پر میری دعائیں قبول نہ ہوں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے عظیم بلا کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا آخری نقصان کہ فرمائے کہ ان المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقہ. فرمایا کہ انسان اگر بری نیت کرتا ہے تو پروردگار جس رزق کو دینے والا تھا وہ روک لیتا ہے. بری نیت کیوں؟ کبھی کبھی انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس بری نیت کی بنا پر اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے بزنس کے ذریعے سے پڑوس کی دکان کو بند کروا دوں گا. اس کی دکان بند ہو نہ ہو، بری نیت کی بنا پہ خود اس کی دکان بند ہو جائے گی. میری نیت یہ ہے کہ میں ایک دن ایسا ضرور کروں گا کہ فلاں کو بدنام کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو بدنام نہیں ہوگا، خود کا رزق ختم ہو جائے گا. انسان کیوں وہ کام کرے کہ جس کی بنا پر عمل نہ بھی کرے، خود نقصان اٹھا رہا ہے. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عمل کی دنیا میں وہ عمل جو ابھی انجام دینے کے لیے اس کے پاس امکان نہیں ہے، میں بڑی تاکید سے جملہ کہہ رہا ہوں، جن کاموں کو کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اگر اچھے کام ہیں تو ان کا ارادہ ضرور کرے، ان کے لیے ضرور نیت کرے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک شخص ہے کہ جس کی فقیری کا عالم یہ ہے، روایت میں وارد ہوا ہے، جس کی فقیری کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے رقم نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں. رہتا تھا لوگوں کے گھروں کے باہر جو شیڈ ہوتے ہیں اس میں جا کے پڑا رہتا تھا. یہ عالم تھا. روایت میں ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ میدان محشر میں پہنچا، اس کو صفا، جو آپ جانتے ہیں مکہ معظمہ میں یہ 2 پہاڑیاں جو آج بڑی مختصر سی باقی بچی ہیں، یہ انسانوں کی بنا پر، ورنہ وہ زمانہ تھا کہ یہ بلند ترین پہاڑ صفا اور مروہ، یہ 2 بلند پہاڑ تھے. صفا کے برابر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینے کا ثواب لے کر یہ میدان محشر میں پہنچا.
آپ سوچ سکتے ہیں جو خود نہ کھا پاتا ہو اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے کہ صفا کے برابر اس نے چیریٹی کی ہے، صفا کے برابر لوگوں کو کھانا کھلایا، صفا کے برابر مال خرچ کیا لوگوں کے لباس پر، صفا کے برابر مال خرچ کر دیا لوگوں کو آباد کرنے میں۔ اتنا زیادہ اس کو ثواب کیوں ملا؟ صرف ایک وجہ سے، جس موقع کے اوپر پہلی نظر اس کی اس صفا پہاڑی پر پڑی، بڑی اونچی پہاڑی، اچانک اس نے یہ نیت کی، اچانک اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ پروردگار، اگر میرے پاس اس صفا کی پہاڑی کے برابر سونے چاندی کی اشرفی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ظاہر ہے کہ میں اس وقت شہر ممبئی میں ہوں تو یہاں پہ میں کہتا کہ مثلا انسان اس موقع پہ یہ نیت کرتا کہ 5 دن سے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، دہلی دربار سے بہترین کھانا منگا کے میں کھا لوں گا، شالیمار سے وہاں سے آرڈر کر کے بہترین کھانا، یہی تو انسان نیت کرتا ہے۔ سنیں گے آپ اس بندے پروردگار نے کیا نیت کی؟ وہ نیت کرتا ہے کہ میرے پروردگار اگر اس صفا کی پہاڑی کے برابر مجھے سونے چاندی کی اشرفیاں مل جائیں تو میں سارے فقیروں کے درمیان بانٹ دوں گا اور ان کی فقیری کو دور کر دوں گا۔ کیا نہیں اس نے، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، لیکن اس کا یہ ایک ارادہ تھا جس نے اس کو میدان محشر میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے برابر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب دلا دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ ادھر یہ حال ہے کہ اچھائیوں کا انسان ارادہ کر لے تو پروردگار اتنا ثواب دے دے، اور ادھر وہ حال ہے کہ برائیوں کا ارادہ کر لے تو پروردگار انہی کے جیسی نیت کی بنا پر شدید طور پہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر انسان کی رزق کی برکت کو بھی اٹھا لیتا ہے، جو رزق دینے جا رہا تھا اس کو بھی واپس لے لیتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب کہ پروردگار اس کی اس قلبی ارادے کی بنا پر اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ آپ اسی لیے زیارت عاشورہ جس موقع کے اوپر پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار وہ تمام لوگ، اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین، پروردگار ان پر لعنت کہ جنہوں نے امام حسین سے جنگ کی، وشایعت اور ان ساری باتوں کو نشر کیا، وتابعت اور ان کے پیچھے پیچھے چل کر انہوں نے امام حسین پہ ظلم ڈھائے، ورضیت بہ اور وہ لوگ بھی کہ جو امام حسین کے اس ظلم پر راضی رہے، ان لوگوں پر بھی پروردگار اپنی لعنت کو نازل کرے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو کربلا میں نہیں تھے، کربلا کے موقع پر یہ لوگ پریزنٹ نہیں تھے، وہاں پر حاضر نہیں تھے، لیکن اس وقت سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے افراد اگر امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے قتل میں شامل نہیں تھے تو قاتلان امام حسین کے عمل میں جو لوگ شریک ہوئے، جو لوگ شامل ہوئے، پروردگار انہیں بھی نہیں پسند کرتا، اور انہیں بھی جو شامل نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ ان کے اس عمل پر راضی ہیں، پروردگار ان سے راضی نہیں ہے، ان سے خوش نہیں ہے۔ جو شمر کے عمل کو پسند کرے، شمر کے عمل پہ راضی رہے، شمر کے عمل کو دیکھ کر خاموش رہے، ان سب کو پروردگار نے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو بدلنا ہے، اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا ہے، بہتر ارادوں کے ساتھ، بہتر نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم کیوں کسی کے بارے میں برا سوچیں جبکہ ابھی ہم ہی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کے بارے میں خراب فکر لے کر آئیں جبکہ ابھی ہمارے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اسی لیے آپ اگر غور کریں اہل بیت اطہار، وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار کا برا چاہتے تھے، اہل بیت اطہار ان کے سلسلے میں بھی نیک ارادے رکھتے تھے، نیک نیتی کا اظہار فرماتے تھے۔ یہی قاتل سرکار امیر المؤمنین ہے
کہ جو ابن ملجم آیا ہے امیر المؤمنین کو قتل کرنے کے لیے، کیا امیر المؤمنین کو خبر نہیں ہے؟ مکمل بات معلوم ہے۔ آپ نے بیعت لیتے وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے ابن ملجم تو ہی ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ پوری بات مولا کو قبول ہے، معلوم ہے۔ اس کے باوجود جو قتل کرنے آیا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ ہدایت کا جذبہ یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر اپنی شہادت سے قبل امیر المؤمنین مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اسی ابن ملجم کو سوتے ہوئے دیکھا، عبد الرحمن ابن ملجم کو، اور اٹھا کر یہ فرمایا کہ اٹھو نماز کا وقت آ گیا ہے۔ ہدایت، مولا اپنے ارادے سے اس تک ہدایت پہنچا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جو امیر المؤمنین کو قتل کر رہا ہے۔ ہم کس کے پیرو ہیں؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم کس کے فالوور ہیں؟ ہم امیر المؤمنین کے فالوور ہیں۔ ہم امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کے فالوور ہیں۔ ہم سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کے فالوور ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہیں۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے حق میں بھی اچھی نیت رکھی۔ ہمیشہ رسول اللہ بھی حتیٰ دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ان کو ہدایت دے دے، پروردگار ان کو جنت کی طرف جانے کی توفیق دے دے، پروردگار ان کو دائرہ ایمان میں لے کر آ جائے۔ یہ کیوں؟ صرف اہل بیت اطہار یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے نیک ہونے چاہیے۔ آپ سنیں گے جنگ ہو رہی ہے اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ جنگ جمل میں اپنے دشمنوں کے سامنے موجود ہیں۔ بڑی شدید جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں آ کر امیر المؤمنین کا ایک چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مولا یود حضور اخیہ لیشہد نصر اللہ علی اعدائہ۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کاش کہ اس کا بھائی جو اس موقع کے اوپر شام گیا ہوا تھا، وہ تمنا کر رہا تھا کہ مولا کاش میرا بھائی بھی اس وقت ہوتا اور دیکھتا کہ کس طرح سے آپ کے دشمن ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تمنا بھی ہونی چاہیے، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ ہمارے ارادے کیا ہونے چاہیے میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن دشمنان اہل بیت اطہار کی رسوائی اور ذلت یہ تو یقیناً ہم سب کی دعاؤں میں بھی شامل ہے، اور اس کو ہونا چاہیے۔ مولا کاش میرا بھائی اس وقت ہوتا اور دیکھتا کہ کس طرح سے آپ کے دشمن ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ احوا اخیک معنا، کیا تمہارا بھائی یہ تمنا رکھتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے؟ دیکھیے وہی نیک ارادہ، نیت کا اچھا ہونا۔ احوا اخیک معنا، کیا تمہارا بھائی یہ تمنا رکھتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو تو ہماری رکاب میں جنگ کرے اور ہمارے ساتھ رہ کر دشمنوں پہ حملہ کرے؟ کہتا مولا آپ کا عاشق ہے، مولا آپ کا فدوی ہے، آپ کا شیعہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب اس نے کہا نام، ہاں مولا بہت چاہتا تھا آپ کو، بہت پسند کرتا ہے آپ کو، مولا نے فرمایا کہ فقد شہدنا، تم سوچ رہے ہو کہ وہ شام میں ہے، ہم اس وقت اس کو اپنے لشکر میں دیکھ رہے ہیں۔ نیت کی بنا پر وہ دور ہونے کے باوجود صرف امیر المؤمنین کے لشکر میں رہنے کی تمنا رکھتا ہے، ہم اس کو فقط شہیدنا، ہم اس کو اپنے لشکر میں دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، اور صرف یہیں پر مولا خاموش نہیں ہوئے، فرماتے میں اپنے اس لشکر میں ان لوگوں کو بھی آج دیکھ رہا ہوں، جو اقوام، جو بہت سے لوگ آنے والے ہیں، جو آج فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، جبکہ آج یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے والد کے صلب میں ہیں یا اپنی ماں کے شکم میں ہیں، جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں، لیکن ایسے میرے چاہنے والوں کو آج میں اپنے اس لشکر میں اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ کل جب دنیا میں آئیں گے تو وہ نیت ہوگی، ان کی ارادہ ہوگا کہ کاش امیر المؤمنین کے ساتھ ہوتے، کاش امیر المؤمنین کے لشکر میں ہوتے۔ آج میں
ان مستقبل میں آنے والوں کو بھی اپنے لشکر میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ سمجھے کیوں بار بار یہ تاکید کی گئی کہ انسان یہ جملہ کہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ امام حسین، مولا آقا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور کاش ہم آپ کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتے۔ یہ تمنا کیوں کرنے کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ آج تم اچھی نیت کرو گے، تمہیں امام حسین کے ساتھ رہنے والوں کا اجر ملے گا۔ انسان کو اپنی نیت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اور یہ جو حسن نیت ہے وہ سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اس درمیان ایک جملہ میں عرض کروں کہ علامہ مجلسی علیہ رحمت اور رضوان نے ایک جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان غلط نیت رکھتا ہے اس ذات کے بارے میں کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے عجیب مرحلہ ہے۔ انسان اپنے پروردگار کے بارے میں غلط نیت رکھتا ہے، اپنے مالک کے بارے میں جو فکر اس کے ذہن میں ہے وہ خراب فکر ہے۔ انہوں نے تقریباً 5-6 مثالیں لکھی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انسان اپنے خدا کے بارے میں کیا غلط سوچتا ہے۔ انہوں نے ایک پہلی مثال لکھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے ابھی شب قدر گزری ہے، شب قدر میں ہم سب نے توبہ اور استغفار کیا، یہ فکر بھی ذہنوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہ فکر انسان کی اپنے رب کے بارے میں غلط ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یہ غلط نیت اللہ کے بارے میں کرنا بیجا بات ہے۔ علامہ مجلسی نے کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں جلدی عرض کر دوں اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بات کہی کہ انسان کبھی کبھی اپنے پروردگار کے بارے میں یہ غلط فکر لے کے آتا ہے کہ نہیں، سب کی دعا قبول، میری تو نہیں قبول ہو سکتی۔ یہ جو فکر ہے انسان کی کہ میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے بارے میں بیجا فکر ہے۔ اس کو ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے وہ فکر بیجا ہے کہ بس میری ہی قبول ہوگی، وہ بھی بیجا ہے، اور ادھر سے یہ فکر کہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ بھی بیجا ہے۔ دونوں چیزوں میں انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے لکھا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے اعمال تو قبول نہیں ہو سکتے۔ نہیں، انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بناؤ، اور اس امید کے ساتھ کہ میرا پروردگار میرے عمل کو قبول کر لے گا، نیتوں کو صاف کرو۔ اس کے بعد ایک اور بری نیت انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی کہ نہیں خدا میری مدد تو نہیں کرے گا۔ یہ غلط فکر ہے۔ جب پروردگار گزشتہ امتوں کی مدد کر سکتا ہے، جب پروردگار گزشتہ لوگوں کی مدد کر سکتا، حتیٰ آج کے دور میں بھی پروردگار نے کس کی مدد نہیں کی ہے؟ ہم نے بلایا کب ہے پروردگار کو، پکارا کب ہے؟ یہ سوچنا کہ خدا میری مدد نہیں کر سکتا، یہ انسان کا اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہے۔ اور اسی طرح سے العیاذ باللہ ایک اور مشکل آتی ہے انسانی زندگی میں جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میرا پروردگار صحیح مشورہ نہیں دیتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا اپنے بندے کو صحیح مشورہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کب ہے؟ انسان نے استخارہ کرایا، استخارہ مثال کے طور کے اوپر اچھا آیا، کام کیا، فائدہ نہیں ہوا، نہیں اللہ اچھا مشورہ نہیں دیتا۔ کیا احمقانہ فکر ہے۔ یا برعکس ہو جائے، انسان کا استخارہ منع آ گیا اور پھر اس کے بعد اس کام کو اس نے نہیں انجام دیا اور بڑا فائدہ سامنے آ گیا کہ نہیں میرا پروردگار اچھا نہیں میرے بارے میں سوچتا، صحیح مشورہ نہیں معاذ اللہ دیتا۔ یہ غلط بات ہے۔ ان فکروں سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشورہ اللہ کا غلط ہو جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کوئی مشورہ دے اور اس مشورے میں کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کے لیے مصلحت نہ رکھتی ہو۔ لہٰذا بہرحال بقیہ باتیں میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی پروردگار کے بارے میں غلط فکر لے کر نہیں آنا چاہیے، اور
یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پروردگار نے انسانوں کی اگر ہدایت کی ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلا کام جو آج مجھے کرنا ہے اپنی نیتوں کو پاک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو اچھا بنانا ہے. نگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آئیے. آپ یقین جانیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. میں آخر کلام میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے نیتوں کو اگر پاک کر لیا جائے تو پھر انسان اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان عقیدے میں صحیح ہونا چاہیے. جس موقع کے اوپر جناب حر میدان کربلا میں آئے تھے، ممکن تھا کہ امام حسین کسی اور کو بھیج دیتے کہ جاؤ حر کا استقبال کرو، لیکن منظر یہ دیکھا گیا کہ خود حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کے حر کو اپنے سینے سے لگایا اور یہ جملہ فرمایا کہ اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا کہ تمہیں دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد قرار دیا. ہاں، لیکن انداز امام وقت کی بارگاہ میں آنے کا جو انداز ہو وہ حر کے جیسا ہونا چاہیے. حر پہلے شہید بنے آنے کے بعد مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کروں، اور جس موقع کے اوپر بیٹے نے بڑھ کے اپنی قربانی کو پیش کیا، حر میدان کی طرف بڑھ رہے تھے. امام نے پوچھا حر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا میرا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے. فرماتے ہیں کہیں یہ ممکن ہے کہ جوان پکارے تو بوڑھا باپ مدد کرنے کے لیے جائے؟ یہ کہہ کے حسین نے بٹھا دیا اور خود آگے بڑھے. میں کہوں گا آقا حر کے بیٹے نے پکارا تھا تو آپ نے حر کو نہ جانے دیا، لیکن اس موقع پہ کیا ہوگا جب 18 سال کا کڑیل جوان میدان کربلا سے آواز دے گا اور آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کون ہوگا جو حسین کی مدد کرے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنی نیتوں کو صاف اور ایک اچھی نیت قرار دینے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.